جب اچھا کھانا اور پہننے کو ملا تو اس کی قدرتی ذہانت بھی چمک اٹھی۔ الادین کا تشتری بیچنا۔ بازار میں ہر چیز کا نرخ دریافت کرتا، بھلی بری ہر چیز کی تمیز ہونے لگی تھی۔ وہ جوہری بازار میں جاتا اور جواہرات کی چمک دمک دیکھتا، قیمتیں سنتا۔ اب اسے معلوم ہونے لگا تھا وہ بڑے بڑے یاقوت و الماس جو میرے پاس پڑے ہیں وہ کتنے نایاب اور قیمتی چیز ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ آئندہ اگر کھانے کے برتن فروخت کرنے کی ضرورت پیش آئی تو کسی دکاندار کو بھی دکھاؤں گا۔ جب سب اشرفیاں ختم ہو گئیں تو ایک روز تنہائی میں الادین نے پھر چراغ رگڑا۔ جن فی الفور حاضر ہو گیا۔ الادین نے اس سے کہا کہ میرے واسطے کھانا لاؤ۔ جن چلا گیا اور بدستور کئی تھال کھانے کے لے آیا۔ الادین نے کھانا کھایا۔ دوسرے روز ایک بڑی تشتری لے کر بازار روانہ ہو گیا تو یہودی کے یہاں جانے سے پہلے ایک سنار کو دکھائی۔ وہ سنار بہت نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے جانچ پڑتال کی اور 72 اشرفیاں الادین کے سامنے رکھ دیں اور کہا میرے اندازے کے موافق اس کی یہی قیمت ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اسی قسم کے برتن بدمعاش یہودی کے یہاں لے جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ وہ مکار اور دھوکہ باز ہے، کسی وقت نقصان پہنچا دے گا۔ الادین 72 اشرفیاں دیکھ کر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کمبخت یہودی نے ایک ایک اشرفی میں یہی برتن خرید کر مجھے لوٹ لیا۔ آئندہ سب برتن اسی سنار کو دوں گا۔ آہستہ آہستہ اس نے سب تشتریاں اسی سنار کو فروخت کیں اور امیرانہ ٹھاٹ باٹ سے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ ادھر اس کی طبعی ذہانت بھی بیدار ہو گئی تھی، اس لیے سوچا کہ اس طرح برتن منگانا اور فروخت کرنا غلط ہے۔ نقد روپیہ حاصل کرنا چاہیے اور برتن استعمال کے لیے رکھنے چاہیے۔ اب الادین اچھے سے اچھا کھاتا اور پیتا تھا۔ دوسرا عمدہ قسم کا مکان رہائش کے لیے لے لیا اور عیش و آرام کے ساتھ رہنے لگا۔ ایک روز بازار گیا تو دیکھا کہ بادشاہ کی طرف سے منادی ہو رہی ہے کہ کل شہزادی بدر کل حمام کے لیے جائیں گی، اس لیے کل بازار بند رہیں گے اور کسی شخص کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ منادی سن کر تو الادین کا نوجوان دل بیتاب ہو گیا کہ شہزادی کو کسی ترکیب سے ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس نے تلاش کر کے ایک بالا خانہ حمام کے قریب کرائے پر لیا اور وقت سے پہلے وہاں جا کر چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب شہزادی کی سواری یہاں سے گزرے گی تو اس کو ایک نظر دیکھ لوں گا۔ دوسرے روز شہزادی کی سواری بڑے طرز و احتشام سے آئی اور اسی بالا خانے کے نیچے سے گزری۔ جوں ہی اس پر الادین کی نظر پڑی، تیر عشق دل سے پار ہو گیا۔ شہزادی کا حسن بے مثال اس کی نگاہوں میں گھوم گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اس شہزادی سے شادی کروں گا۔ جب شہزادی کی سواری واپس چلی گئی تو الادین گھر آیا اور ماں سے کہنے لگا کہ آج اتفاقاً میں نے شہزادی بدر کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، اسی وقت سے میرا دل قابو میں نہیں ہے۔ ماں، اگر تم میری زندگی چاہتی ہو تو کسی طرح میری شادی اس سے کرا دو، ورنہ میرا جینا مشکل ہے۔ ماں نے حیران ہو کر اس کی صورت دیکھی اور سمجھی کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ الادین کا چھپ کر شہزادی کو دیکھنا۔ کہاں شاہ چین کی لڑکی اور کہاں تو ایک معمولی درزی کا لڑکا؟ آخر ایسا خیال تیرے دل میں کیوں آیا ہے؟ الادین نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ میرے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن میں دل کو کیا کروں، یہ تو کسی طرح نہیں مانتا۔ جب سے شہزادی کو دیکھا ہے میری طبیعت بہت مضطرب ہے۔
ماں بولی کہ چند روز اطمینان رکھ، طبیعت کا شوق سرد پڑ جائے گا تو میں کہیں اچھی جگہ تیری شادی کر دوں گی۔ بدر کے عشق سے باز آ، وہ تیری دسترس سے بہت بلند ہے، اس کے رہنے کے لیے محل چاہیے، خدمت کو بے شمار کنیزیں اور غلام، پہننے کو قیمتی لباس اور زیورات۔ تو یہ سب چیزیں کہاں سے فراہم کرے گا؟ الادین نے کہا، یہ چیزیں تو میں ایک ساتھ میں اکٹھی کر دوں گا۔ اگر بادشاہ چین چاہے گا تو جتنا اس کا کل خزانہ ہے اس سے دگنا زر و جواہر دے دوں گا۔ وہی جواہرات جو تہ خانے سے لایا ہوں، ان میں سے ایک ایک کی قیمت شاہ چین کی مملکت سے زیادہ ہے۔ جس وقت وہ ان کو دیکھے گا عقل حیران رہ جائے گی۔ پھر میرے پاس چراغ اور انگوٹھی ہے، اگر ضرورت پڑے گی تو اس سے لاتعداد ہیرے یاقوت منگا سکتا ہوں۔ تم میرا پیغام شادی لے کر جاؤ، اگر بادشاہ مان گیا تو بہتر ہے، ورنہ میں زبردستی شہزادی کو اٹھا لوں گا۔ اب الادین صرف مصطفیٰ درزی کا بیٹا نہیں، موکلات کا مالک ہے، جو اپنے تابع جنوں سے کام لے سکتا ہے۔ الادین کی یہ گفتگو سن کر اس کی ماں نے سوچا کہ یہ سچ کہتا ہے، اس وقت یہ ایسی طاقت کا مالک ہے کہ بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ شادی کا پیغام لے کر جانے کو تیار ہو گئی۔ دوسرے روز الادین نے ایک سونے چاندی کی گنگا جمنی تھالی میں جواہرات سجا کر ماں کو دیے اور کہا، یہ بادشاہ کے سامنے پیش کرنا اور پھر رشتہ مانگنا۔ الادین کی ماں دربار پہنچی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ بادشاہ سے اپنا مدح بیان کرے۔ جب دربار ختم ہو گیا اور بادشاہ محل میں چلا گیا تو بے مراد واپس آ گئی اور الادین سے کہہ دیا کہ آج میری ہمت نہیں ہوئی۔ دوسرے دن پھر گئی اور کھڑی رہ کر لوٹ آئی۔ الادین نے ماں کو سمجھایا کہ تم ڈرو نہیں، بادشاہ سے اپنا مقصد عرض کرو۔ تیسرے روز پھر گئی، لیکن آج بھی بادشاہ نے کچھ نہ پوچھا اور نہ وہ کچھ بولی۔ چوتھے روز پھر گئی۔ اس روز بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ایک بڑھیا 3 روز سے برابر دربار میں آ رہی ہے، لیکن کچھ کہتی نہیں، معلوم کرو کہ وہ کیوں آتی ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے۔ جس وقت الادین کی والدہ گئی تو وزیر نے اس کو دیکھا اور قریب آ کر کہا کہ دربار برخاست ہونے کے بعد ٹھہر جانا، بادشاہ تم سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ جب دربار برخاست ہو گیا تو وزیر نے بڑھیا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم روز آتی ہو اور بغیر کچھ کہے سنے واپس چلی جاتی ہو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ بیان کر۔ الادین کی والدہ نے دست بدستہ عرض کیا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، میں امان دیتا ہوں۔ وہ بولی، آپ تنہائی میں میری عرض سنیے۔ بادشاہ نے وزیر کے سوا سب کو ہٹا دیا۔ اس وقت الادین کی ماں نے جواہرات کی تھالی پیش کر کے عرض کیا کہ میرا بیٹا حضور کی فرزندی میں آنا چاہتا ہے، آپ اس کا رشتہ منظور کر لیں۔ بادشاہ یہ سن کر چپ ہو گیا، پھر وزیر سے الگ گفتگو کی کہ یہ کون ہے، ایسے نادر و نایاب جواہرات کہاں سے لائی ہے، جن میں سے ایک ایک کی قیمت میری ساری سلطنت سے زیادہ ہے۔ وزیر نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، بہرحال یہ جواہرات رکھ لیجئے اور اس کو بہانے سے ٹال دیجئے، آئندہ جیسا موقع ہوگا کریں گے اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کون ہے اور کس حیثیت کی ہے۔ بادشاہ نے الادین کی والدہ سے کہا کہ میں تمہارا رشتہ منظور کر لیتا ہوں، مگر ابھی 3-4 ماہ انتظار کرو، پھر شادی کا انتظام ممکن ہوگا۔ الادین کی ماں بادشاہ سلامت کو سلام کر کے خوش خوش گھر لوٹ آئی۔ الادین رشتے کی منظوری کی خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ 1-2 ماہ کی مدت بڑی مشکل سے گزری اور ابھی 1 مہینہ بھی باقی تھا
کہ ایک روز علادین کی ماں بازار میں گئی تو دیکھا کہ بازار اور شاہی محل سج رہے ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہنے لگے، تعجب ہے، تجھے معلوم نہیں؟ شہزادی کی شادی وزیر اعظم کے لڑکے سے ہو رہی ہے، آج بارات جائے گی۔ علادین کی ماں یہ سن کر الٹے پاؤں گھر واپس آئی اور بیٹے کو آگاہ کیا کہ بادشاہ اپنے اقرار سے پھر گیا ہے اور اب شہزادی کی شادی وزیر اعظم کے لڑکے سے ہو رہی ہے۔ علادین یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوا اور کہنے لگا کہ بادشاہ ہو کر اس نے قول و اقرار کی وقت نہیں سمجھی اور میرے جواہرات بھی رکھ لیے، لیکن یہ شادی کامیاب نہیں ہو سکتی اور میں جانتا ہوں یہ سب شرارت وزیر کی ہے۔ پھر اس نے ماں کو دوسرے کمرے میں بھیج کر اس چراغ کو رگڑ کے جن کو طلب کیا۔ جن سامنے آ کھڑا ہوا۔ علادین نے کہا کہ آج بادشاہ کی لڑکی کی شادی وزیر کے لڑکے سے ہو رہی ہے۔ جس وقت وزیر زادہ شہزادی کے خلوت خانے میں جائے، قبل اس کے کہ وہ اس کو چھو بھی سکے، میرے پاس حاضر کرو۔ جن نے کہا، بہتر ہے، تعمیل حکم ہوگی۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ شام کو وزیر اعظم بڑے اہتمام سے بارات لے کر پہنچا۔ بڑی دھوم دھام سے نکاح ہوا، پرتکلف دعوت دی گئی، تمام وزراء اور عمائدین شہر اس میں شریک ہوئے۔ وزیر زادہ خوش تھا کہ ایسی خوبصورت دلہن ملی، اور چونکہ وہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اس کو یقین تھا کہ اب بادشاہت بھی میری ہے۔ رات کو عجلۂ عروسی آراستہ ہوا اور شہزادی بدر اس میں پہنچی۔ کچھ مراسم کی ادائیگی کے بعد وزیر زادہ خوش جذبات میں مخمور دلہن کے پاس آیا۔ ابھی بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ چراغ کا موکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کو دیکھ کر وزیر زادہ شدت خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی کو بھی غش آ گیا۔ جن نے ان دونوں کو اٹھا لیا اور علادین کے گھر پہنچا دیا۔ علادین نے جن سے کہا کہ اس وزیر زادے کو کسی بدبودار کمرے میں صبح تک بند رکھو، اور جس وقت میں تمہیں بلاؤں اس کو بھی لیتے آؤ۔ جن اس کو لے کر غائب ہو گیا۔ شہزادی کو جب ہوش آیا تو علادین نے اس کو تسلی دی کہ تم بالکل خوف نہ کرو، بات یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی دوسرا آدمی تمہیں ہاتھ تک لگائے۔ ہرگز ہرگز تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں گا جب تک تم مجھ پر حلال نہ ہو جاؤ۔ باقی رہا تمہارا شوہر تو وہ تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس وقت میں تم سے کوئی ایک دوسرے کے پاس جانے کا ارادہ کرے گا، وہی جن آ پکڑے گا۔ کچھ اس کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں، لیکن وہ 1 مہینے سے پہلے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد علادین نے شہزادی کے اور اپنے درمیان ننگی تلوار رکھ لی اور سو گیا۔ صبح سویرے اٹھ کر اس نے جن کو بلایا۔ جن وزیر زادے کو لے کر حاضر ہوا، جس کا رنگ خوف کے مارے زرد ہو رہا تھا اور تمام لباس گندگی میں خراب ہو گیا تھا۔ علادین نے جن سے کہا کہ ان دونوں کو جہاں سے لائے تھے وہیں پہنچا دو۔ جن نے دونوں کو اٹھایا اور عجلۂ عروسی میں لا کر چھوڑ دیا۔ وزیر زادہ تو اسی وقت اٹھ کر بھاگا تاکہ لباس تبدیل کرے۔ شہزادی پریشان خوفزدہ بیٹھی تھی کہ بادشاہ آیا اور بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم اتنی دہشت زدہ کیوں ہو رہی ہو؟ بدر نے سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ ملکہ نے بادشاہ کو الگ لے جا کر سمجھایا کہ تم نہ پوچھو، نئی دلہن ہے، شرما رہی ہے، میں اپنے طور پر معلوم کر لوں گی کہ اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے۔ اس کے بعد ماں نے آ کر بیٹی کو پیار کیا اور گلے لگا کر حال پوچھا۔ شہزادی نے سارا ماجرا سنا دیا۔
ماں بہت حیران ہوئی، لیکن یہ خیال کیا کہ شاید اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ وہم نہ کرو، کل تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ شہزادی نے کہا، خواب کیسا؟ آپ وزیر زادے سے دریافت کر لیجئے، معلوم ہو جائے گا۔ ملکہ نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ رات کیا کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا؟ وزیر زادے نے سوچا کہ اگر اصل حال کہتا ہوں تو بدنامی ہوگی، اس لیے بات بنا کر بولا، کچھ نہیں، رات بڑے آرام و سکون سے سوئے، شاید انہیں کوئی ڈراؤنا خواب نظر آیا ہے۔ شہزادی خاموش ہو گئی اور دل میں کہا کہ آج رات کو انہیں خواب اور حقیقت کا پتہ اچھی طرح چل جائے گا، کیونکہ اس وقت فضول بات بڑھانے کی کیا ضرورت۔ رات کو وزیر زادہ عجلۂ عروسی میں آیا، لیکن لرزاں و ترساں ابھی وہ پلنگ کے قریب پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ وہی جن نمودار ہوا اور دونوں کو اٹھا کر الادین کے پاس لے آیا، اور الادین نے وزیر زادے کو پھر پاخانے میں قید کرا دیا، جہاں بو کی شدت سے دماغ پھٹا جاتا تھا، لیکن مجبور تھا۔ جن نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو بری طرح پیش آؤں گا۔ شہزادی سے الادین اپنے عشق و محبت کی باتیں کرتا رہا، لیکن اس کے بعد اسی طرح تلوار درمیان میں رکھ کر سو گیا۔ صبح کو جن حاضر ہوا اور دونوں کو اٹھا کر عجلۂ عروسی میں چھوڑ گیا۔ اگلے روز بادشاہ نے پھر شہزادی کو پریشان دیکھا تو ملکہ کو سختی سے تاکید کی کہ آخر کیا بات ہے اور بدر کیوں اس قدر خوفزدہ اور پریشان ہے۔ ملکہ نے کل واقعہ سنایا۔ پھر بادشاہ نے شہزادی سے دونوں راتوں کی رعودات سنی تو حیران ہو گیا۔ باہر جا کر اس نے وزیر اعظم اور اس کے لڑکے کو بلا کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر زادے نے ہاتھ باندھ کر سب واقعہ سنا دیا اور کہا، حضور، 2 رات مجھے گندی جگہ میں بند ہوئے گزرے ہیں، پھر جن کا خوف الگ، میری روح تک کانپ رہی ہے، آپ مجھے آزاد فرما دیجئے، شہزادی کے ساتھ میری کسی طرح گزر نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم بھی بیٹے کی مصیبت سن کر بہت پریشان ہوا۔ آخر کار غور و خوض کے بعد فسخ نکاح کا اعلان کر دیا گیا۔ سارا شہر حیران رہ گیا کہ 2 دن ہوئے اس قدر دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی اور آج جدائی بھی ہو گئی۔ صرف الادین اس راز کو جانتا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس روز اس نے جن کو بلایا، تاکید کی کہ تم نگرانی ضرور کرنا کہ کہیں مجھے دھوکہ دینے کے لیے اعلان نہ کیا گیا ہو۔ چند روز میں جب الادین کو اطمینان ہو گیا کہ اب شہزادی کی عصمت محفوظ ہے تو اس نے جن سے کام لینا بند کر دیا۔ اس عرصے میں شہزادی اور وزیر زادہ بھی اپنے اپنے گھر میں اطمینان سے رہے اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ یوں ہی باتوں باتوں میں 1 مہینہ گزر گیا تو الادین نے اپنی ماں سے کہا کہ تم بادشاہ کے سامنے جاؤ اور اس کو یاد دلاؤ کہ ایفائے عہد کا وقت آ گیا ہے، اب آپ شادی کر دیجئے۔ الادین کی ماں بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت اتفاق سے وزیر بھی موجود تھا۔ بادشاہ نے اس کو پہچان لیا، چنانچہ الادین کی ماں کو ایک طرف بٹھا کر خود وزیر سے مشورہ کرنے لگا۔ وزیر نے کہا کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ شادی تو کر دی جائے گی، لیکن شہزادی کے مہر میں 40 حسین غلام جن کے سروں پر سونے کی تھالیاں ہوں اور ان تھالیوں میں جواہرات لا کر پیش کرنے پڑیں گے، نہ یہ عورت اس شرط کو پورا کر سکے گی اور نہ آپ ایک گمنام شخص سے شہزادی کی شادی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ تجویز بادشاہ کو بہت پسند آئی، چنانچہ اس نے الادین کی ماں سے کہا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور اس کا پابند بھی ہوں، لیکن اس کے لیے شرط ہے، لیکن تم غور کرو کہ ایک شہزادی کی شادی کسی گمنام حیثیت کے شخص سے تو نہیں کی جا سکتی۔